السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ یونس اور سورہ ہود پڑھی گئی۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی بات بتائی گئی ہے۔ اس کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے اور اس کے بعد کتاب کی فضیلت یعنی اس قرآن کی فضیلت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہیں۔ 7 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ اسی دنیا پر مطمئن ہوتے جاتے ہیں اور ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جو بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی پر مطمئن ہوتے ہیں اور ان کی پوری کوششیں دنیا پر ہی خرچ ہوتی ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اور اس کے الٹ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ اس دنیا کو اس کی جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے ہی لیتے ہیں اور اصل آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد 12 نمبر کی آیت ہے جس میں انسان کی خصلت بتائی گئی۔ وہ آج ہم سب میں یہ پائی جاتی ہے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں وہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جیسے ہی اس انسان کی تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ ایسے چل پڑتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جب بھی ہم پریشان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد آتا ہے، اور جب ہم خوشی میں رہتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایسا چل پڑتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ اس کے بعد 15 نمبر کی آیت ہے جس میں یہ مشرکان مکہ ہے، کیونکہ مکی صورت ہے۔ یہ مشرکان مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور جب بھی شرک کی بات آتی تھی، شرک کی نفی ہوتی تھی، یہ مشرک لوگوں کو بہت گرا گزرتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ۔ تو اس کا ذکر 15 نمبر کی آیت میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کے علاوہ دوسرا قرآن لاؤں۔ اس کے بعد 16 نمبر کی آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن بھی نہ پڑھتا تھا جو میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور یہی آیت جو قیامت تک کی باقی رہیں گی کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 18 نمبر کی آیت ہے، جو شرک کرنے والے ہیں ان کا بہانہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ شرک کرنے والے کیوں کر رہے ہیں شرک۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں یہ جو ہے ہمارے کیا کریں گے، یہ سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے لوگوں کی خصلت بتائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 24 نمبر کی آیت ہے جس میں دنیا کی مثال دی گئی کہ ایسی ہے جیسے ایک بنجر زمین ہے، پھر اس پر پانی برستا ہے اور پانی برسنے سے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، جیسے کھیت جو ہے لہلہانے لگتے ہیں۔ پھر لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے چیز، پھر اچانک ایک آندھی یا کوئی ایک چیز اس طرح سے آتی ہے کہ سب کو جو ہے وہ ڈھیر کرتی ہے اور واپس سے وہ زمین بنجر بن جاتی ہے۔ یہی مثال جو ہے دنیا کی ہے۔ تو دنیا کی جو چکا چوند جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے لیے ہے، اصل جو ہے چیز وہ آخرت ہے۔ 28 نمبر اور 29 نمبر میں واپس سے وہ شرک کرنے والوں کی مثال دی ہے اور ان کو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ شرک کرنے والے اور وہ جن کی جو ہے پرستش اور پوجا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آمنے سامنے کریں گے۔ پھر وہ لوگ انکار کریں گے، یعنی کہ وہ جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ آپ جو ہے ہماری عبادت کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ ہم تو ان سے بری ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ہر حال میں جو ہے شرک نہیں کرنا ہے۔ 57 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک صفت بتا رہے ہیں، بہت ہی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن اس طرح سے یہ اس قرآن میں جو ہے شفا ہے اور ہدایت ہے۔ اب ہدایت تو ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو راستہ بتاتا ہے۔ شفا جو ہے کیسے ہو سکتی ہے، یہ قرآن شفا کیسے ہوں گا؟ تو جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ کینہ جو ہے، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، ان سب کا علاج جو ہے
وہ قرآن میں ہے، قرآن جو ہے قرآن میں شفا ہے۔ اسی طریقے کی ایک آیت جو ہے سورہ نحل میں آتی ہے جس میں شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ دیکھیں گے ہم شہد کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے اور قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ قرآن میں شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے، لیکن شہد کی ایک بوٹل چھوٹی سی اس کو گلے میں ہم اگر لٹکائیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں شفا مل گئی تو یہ سراسر جو ہے جہالت ہے اور اس کو لوگ پاگل کہیں گے۔ لیکن قرآن کے بارے میں جو ہے ہمارا معاملہ ایسے ہوتا ہے، قرآن میں شفا ہے کہہ کر اس کی آیتیں وغیرہ ہم صرف لٹکا لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کیا بات بتائی گئی ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو جس طرح سے شاید جب تک پیٹ میں نہیں اترتا تب تک شفا نہیں دیں گا، اسی طرح سے قرآن جب تک دل میں نہیں اترے گا تب تک شفا نہیں دے گا۔ اس کے بعد 62 نمبر کی آیت ہے، اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست آیت نازل کی کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو خوف اور غم نہیں ہوں گا۔ اب یہ بہت سارے لوگ جو ہے اتنی آیت پڑھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، جبکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کی صفت بتائی۔ کون سی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ولی ہوگا۔ تو ایمان اور تقوی یہ شرط ہے، اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور تقوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 71 نمبر کی آیت ہے جس میں وہاں سے جو شروعات ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، تفصیل سے آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام قصے میں ایک بڑی جو ہے عبرت ہے ہمارے لیے۔ آگے جو سورہ ہود ہے اس میں بھی نوح علیہ السلام کا قصہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلتا ہے۔ پھر 98 نمبر کی آیت میں یونس علیہ السلام کا قصہ ہے جس کی جو ہے نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی جو ہے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یونس علیہ السلام کو کہا کہ 3 دن میں اس بستی پر عذاب آئے گا اور تم یہاں سے نکل لو۔ یونس علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ اب 3 دن میں عذاب آئے گا تو پھر تم عذاب کا مزہ چکھ لو۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ اب جب عذاب آیا تو لوگ جو ہے گھبرا گئے، اور یہ ایک واحد قوم ایسی ہے جو عذاب دیکھ کر پھر توبہ کرتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور عذاب وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ بستی پر عذاب نہیں آیا ہے اور وہ جو ہے دل میں سوچتے ہیں کہ اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے جھوٹا ثابت کریں گے کہ تم نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب تو نہیں آیا۔ تو اس لیے یونس علیہ السلام ایک دوسری جگہ جاتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کشتی جو ہے ہلورے لینے لگتی ہے، اور کشتی میں سفر کر رہے لوگ کہتے ہیں کہ ضرور اس میں سے کوئی اپنے قوم سے بھاگا ہوا آدمی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا بڑا ایک لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کچھ اس میں روایت آتا ہے کہ 3 دن اور 7 دن، بہرحال جو بھی ہے کہ کچھ دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، لیکن مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ان کو کھانا نہیں ہے۔ پھر وہ دعا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا آیت کریمہ کے طور پر بھی کچھ لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ لیکن ایک چیز اس میں دھیان رکھنا ہے، عربی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا پڑھنے میں اگر فرق ہوا تو ترجمہ بہت ہی غلط ہوتا ہے۔ یہاں پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ہے، کنت کا مطلب ہوتا ہے میں، کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اگر کنت کے بدلے کنتم کہا، نعوذ باللہ، کنتم کہا تو اللہ تعالیٰ کو ظالم بتائے جیسا ہوگا۔ تو یہاں پہ بہت دھیان دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا اس کے حساب سے ہم کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں جو لاسٹ آیت ہے سورہ یونس کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس میں 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی شروعات الف لام را اس حروف مقطعات سے کی ہے۔ اس کے فوراً بعد 5 آیتوں کے بعد جو ہے 12 نمبر و پارہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی آیت رزق کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر
چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی کا ذمہ لے لیا ہے، بشرطے یہ کہ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور حلال روزی کی تلاش کرنی ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے واپس ایک خصلت بتائی کہ انسان کو جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، لیکن نعمت اگر چھین لے تو نا امیدی کرتا ہے، نا شکری کرتا ہے، تو یہ نا شکری جو ہے ایک طرح کا کفر ہوتا ہے۔ 24 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو دیکھنے والے ہیں اور کافر وہ ہیں جو اندھے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو سننے والے ہیں، کافر ہیں جو بہرے ہیں۔ اس طرح کی آیت آئی ہے۔ 25 نمبر کی آیت سے جو ہے واپس سے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو کشتی بنانا، کشتی پر چڑھنا، پھر اپنے بیٹے کو پکارنا اور بیٹے کا جو ہے انکار کرنا اور بیٹے کا کہنا کہ مجھے آج جو ہے ایک پہاڑ کوئی چٹان مجھے بچا لے گی، حالانکہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک موج آتی ہے اور بیٹا جو ہے غرق ہوتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام فوراً دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے عمل غیر صالح تھے، وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، یعنی تیرے جو ہے اہل و عیال میں سے نہیں تھا۔ پھر واپس سے نوح علیہ السلام معافی مانگتے ہیں۔ یہ سب قصہ آیا ہوا ہے تقریباً 46 نمبر آیت تک کا۔ اس کے بعد 50 سے 60 نمبر آیت میں ہود علیہ السلام کا قصہ ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور یہ کہا کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس پر جو اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ 60 سے 68 نمبر کی آیت میں قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجنے کی بات کہی گئی، اور جو ان کی ایک نشانی تھی اونٹنی، لیکن اس قوم نے جو اونٹنی کے کونچے کاٹ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ پھر 69 نمبر سے شروعات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جو فرشتے آتے ہیں، حالانکہ فرشتے آ رہے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فرشتے جو ہے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، لیکن جب فرشتے کھاتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے، ہم جو ترجمے میں پڑھ سکتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اب مرد سے ہی وہ غلط کام کرتے تھے، ہم جنسی تعلقات رکھتے تھے، تو ایک بہت ہی بھیانک گناہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ اور اس میں جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے مڑنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ پیچھے مڑ کر مت دیکھو کہا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ نوح علیہ السلام اور جو ہے لوط علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد جو ہے 84 سے 97 نمبر کی آیت ہے، مدین کی قوم پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ایک بری خصلت تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ جو ہے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم بھی جو ہے آج حالانکہ سب لوگ دکاندار نہیں ہے، ناپ تول میں کمی مطلب صرف وہ نہیں ہے، آگے سورہ رحمان میں بھی وہ چیز آئیں گی، واقیم الوزن بالقسط ولا تکسروا المیزان، لیکن وہ چیز نہیں ہے اس میں کہ جو دکاندار ہے اور ناپ تول میں کمی کر کے دے رہا ہے، یہ نہیں۔ اگر ہم ایک ملازم ہے، کہیں پہ ہم نوکری کر رہے ہیں اور ہمارا ایک وقت طے ہے، اگر وقت میں ہم جو ہے کاٹا مارتے ہیں، وقت میں جو سستی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناپ تول میں کمی ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو نہیں نبھانا، یہ بھی ایک ناپ تول میں کمی ہوں گی۔ اس کے بعد 114 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے خاص طور سے بیان فرمایا کہ نماز جو ہے قائم کرنا، نماز دین کے دونوں کنارے پر۔ آیت اس طرح سے واقعی میں صلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، یعنی دین مطلب ڈے کے دونوں حصوں میں، تو اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ ایک فجر کی اور ایک عصر کی نماز ہے جو دین کے دونوں حصے میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وزلفا من اللیل، کہ رات کے کچھ حصے میں، جس میں مغرب اور عشاء کو لیا ہے۔ اب رہا سوال جو ظہر کا، اس کو جو سورہ بنی اسرائیل کے 78 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج جو ہے سورج جب زوال ہوتا ہے وہاں پہ ظہر کی نماز کا تذکرہ آیا ہے۔ بہرحال نماز کا ایک فائدہ یہاں پہ بنا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات چیزیں، نیکیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کا بھی حکم دے رہا ہے۔ دین بھر کی 5 جو ہے نمازوں کا حکم الگ الگ جگہ آیا ہے۔ یہاں پر جو ہے سورہ ہود بھی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اور انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رجائی یا رجائی